اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ماہ رمضان العظیم اور اس ماہ میں حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے آمادگی کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور یقیناً یہ ماہ جو ہے بہت ہی بعظمت ماہ ہے، اور تمام جتنے بھی ماہ ہیں اس کے یہ سید و سردار ماہ ہے، اور اس کے علاوہ جو لیلۃ القدر ہے وہ تمام ایام میں سب سے زیادہ مہم روز ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، اور وہ بھی خود ماہ رمضان میں ہے۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے، اور جو قرآن کا نزول ہے وہ بھی خود ماہ رمضان میں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتاب بھی تھی ان کا نزول بھی خود ماہ رمضان میں ہوا۔ تو یہ ایک خاص برکتوں کی ماہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگ رہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں یہ ہوا ماہ رمضان میں، وہ ہوا، یہ ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خود ماہ رمضان کی عظمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے جب بشریت کے اوپر رحمت کا نزول کیا تو وہ ماہ رمضان میں کر دیا۔ یہ نہایت ہی مہم نکتہ ہے کہ رحمت کا جب نزول ہوتا ہے وہ ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور خود لیلۃ القدر کہ جس میں تنزل الملائکۃ والروح، یہ سب کے سب جہاں پر خود لیلۃ القدر میں جو کہ ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے، تو یہ بھی روایت کے مطابق یہی ہے کہ خود لیلۃ القدر بھی ماہ رمضان کی راتوں میں سے، جو کہ 23 رمضان کی بھی روایت ہے، 21 کی بھی روایت ہے، اور 19 کی بھی روایت، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ خود ماہ رمضان جس میں ملائکہ اور روح کا نزول ہوتا ہے وہ شب قدر ہے، اور شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔ تو گویا یہاں سے یہ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہے تو وہ ماہ رمضان میں ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید آفتاب حسین نقوی صاحب قبلہ بنگلہ دیش ڈھاکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ گلعزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے، اور ماہ رمضان العظیم کے سلسلے میں گفتگو، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، قبلہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں ہمیں وقت دیا، اور مصروفیات کے باوجود وقت دیا، نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے۔ آپ کا بھی اور عالم ٹی وی کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ مجھے یہ توفیق اور سعادت نصیب ہوئی۔ سلامت رہے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ نے ایک دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے، تو ہم نے اپنی قیمتی لمحات میں سے وقت جو ہے آپ سے لے لیا، تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ خود ماہ رمضان کے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود ماہ رمضان کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید نبینا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بین الطاہرین، اما بعد، قال امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام قال بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء جی علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ۔ سبحان اللہ۔ وقت مختصر ہے، بلا کسی تمہید کے جی جو آپ نے حکم فرمایا کہ اس ماہ کی فضیلت، روزے کی فضیلت یا روزہ دار کی فضیلت رمضان کے حوالے سے، جی جو میں نے حدیث آپ کے ساتھ کہ یہ امام پنجم سے روایت ہے صحیح۔ کہ انہوں نے فرمایا کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، وہ فرما رہے تھے، پانچ امام نے کہا کہ میرے بابا نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے، اللہ اکبر، صحیح۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت۔ سبحان اللہ۔ الصوم من النار، یہ 5 فرمایا۔ ولایت سے مراد معرفت امام، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، جی روزہ سپر ہے، روزہ مانے ہے جہنم سے، آتش کی۔ اللہ، صحیح۔ اس 5 کو رکن اسلام قرار دیا گیا ہے۔ بے خود شک، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے حدود الفروض التي فرض اللہ علی خلقہ یا خمسۃ۔ میں صحیح۔ چونکہ وقت کم ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں، میں اس کا ترجمہ پر سے پڑھتا ہوں کہ مولانا ابی علی ابن ابی طالب صاحب نے فرمایا کہ واجبات کے جو حدود ہیں خدا بند عالم نے 5 چیزوں پر بندوں کے لیے واجب کیا ہے۔ وہ 5 میں جو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ولایت، یہ بزرگ ترین فرائض میں سے ہے، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ 5 میں سے ایک گنا گیا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ خداوند عالم خود اس روزے کی جزا دیتا ہے، اللہ اکبر، جیسا بے کہ شک، فرمایا ہے کہ مولا نے کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا الیہ، سبحان اللہ۔ حدیث ہے واجزا الیہ واجزی بہ۔ جی مجھے اس مجہول اور گرامر کی بحث میں نہیں جانا ہے، جی مفہوم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ الصوم لی، سبحان اللہ، روزہ جو ہے یہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر، روزے کی جزا مخصوص خدا نے اپنے اوپر رکھی کہ اس کی جزا میں دوں گا، سبحان اللہ، اس لیے اس کی جزا کہہ رہا ہے کہ اور بقیہ جو عبادات ہیں ان عبادات میں شرک کا اندیشہ ہے۔ تنہا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں شرک کا کہیں سے شائبہ نہیں ہے۔ اللہ اس اللہ نے کہا کہ جزا بے، اب معلوم مجھول جو بھی پڑھیں کہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، اور اگر مجھول پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ میری ملاقات اس کی جزا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، خدا اس چیز کی جزا خود ملاقات خدا ہو، اللہ اس سے اکبر، بڑھ کے بے شک، جزا ہو سکتی ہے۔ بے شک، بے شک، موسیٰ جو جزا فرمایا، اور پھر فرمایا ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ من صام یوما تطوعا فلأعطی مل الارض ذهبا۔ میں پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں جی کہ اگر کوئی ایک روزہ مستحبی رکھ لے، اگر تمام زمین کو سونے سے بھر دیا جائے صحیح، تو بھی اس نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، بے شک، تک کہ روز قیامت اس کی جزا دی جائے گی۔ یہ ایک صحیح۔ روزہ مستحبی کا باب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے فرشتگان دعا کرتے ہیں، بے شک، ان اللہ وکل الملائکۃ بالدعاء للصائمین، روزہ دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب روزہ دار کے لیے کہ انفاسنا فیہ تسبیح سبحان اللہ، بے شک، کتاب واعمالنا فیہ مقبول اللہ ونومنا فیہ عباد۔ اکبر، بے شک، بے یہ شک، مہینہ وہ مہینہ میں دعا مستجاب ہے،
اعمال قبول ہیں. بے شک. سونا عبادت. سبحان یہ اللہ. جو سونا، کسی نے پوچھا تھا امام سے مولا روزے میں انسان اگر سو جائے تو سونا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض بقیہ نماز وغیرہ انسان سو جائے تو نماز باطل، جی روزہ وضو باطل ہو جاتا ہے، جی اور روزے میں روزہ نہیں ہوتا اور روزہ عبادت بن جاتا ہے. صحیح. امام نے فرمایا انسان روزہ رکھ کر اپنی تھکاوٹ کے بنا پر، کاہلی کے بنا پر، کمزوری کے بنا پر، ضعف کے بنا پر جب سو جاتا ہے وہ روزہ دار، جی خداوند عالم اس کی طرح تو فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، صحیح. اور دو فرشتے طرحانے عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ. اس طرح اس کا عبادت بن جاتا ہے. اس لیے نبی نے کہا ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے. بے شک بے شک. روزہ دار کے لیے اور ایک جو بتایا کہ آپ نے اس کی فضیلت جو ہے کہ روزہ عامل مقام وقت اور مشکلات کے لیے بھی، مشکلات میں انسان جو ہے تقویت پاتا ہے کسی روزے کی بنا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جی تو مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے. صحیح. امام نے فرمایا کہ وہاں صبر کہا گیا ہے اس آیت میں، صبر سے مراد روزہ ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. صبر جو کہا گیا یعنی یہ کہ جب انسان جس طرح مشکلات میں صبر کرنا پڑتا ہے، روزہ انسان کو جب انسان بھوک اور پیاس کی جب شدت ہوتی ہے صبر کرتا ہے. اسی لیے آیت میں ہے کہ یہاں پر صبر سے مراد روزہ لیا ہے، جو چلے امام نے فرمایا ہے کہ قال الصبر سیام، صبر جو ہے سے مراد جو ہے اذا نزلت نازلہ وشدید فلیصم، انسان جب مشکلات میں پڑے تو روزہ رکھے. ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل آ جائے تو بہترین منت، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہمارے مشکل ہوتی ہے ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارے یہ کام ہو جائے تو فلاں ہم یہ کریں گے، بہترین منت ہے نماز اور روزہ. میں اپنے ہمارے یہاں جو ماحول ہے کہ اکثر جو ہے تو ہونے سے وہ کہانیاں مان لیتے ہیں، یہ ہو جائے تو فلاں کہانی سنیں گے. خاص کر ہمارے جو ممالک میں زیادہ رواج ہے وہ معاف کیجیے گا، وہ سنگٹ بی بی کی کہانی سنیں گے، چٹپٹ بی بی کی کہانی سنیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چٹپٹ بی سنگٹ بی بی کہانی سے بہتر منت ہے کہ انسان نماز کو مان لے، جی بے شک، روزے کی منت مان لے. سبحان اللہ. یہ بہترین. دوسری بات، ہم چونکہ امام کے ماننے والے ہیں، ہمارے امام نے بھی جو منت مانی تھی امام حسنین کی جب ان کا ضعف بیمار تھے تو منت روزے کی مانی تھی انہوں نے. اور بعد میں دونوں کہتے ہوتے امام نے روزہ رکھا، سورہ دھر اس کے پوری دلیل شاہد ہے. تو بہترین منت جو ہے وہ روزہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر خاص کر ہماری خواتین کو جب مشکل پڑتی ہیں تو جو منتیں مانتی ہیں زیادہ وہ، تو بہتر یہ ہمارے یہاں جو روزے کی اگر انسان منت مانے تو وہ آیت پر عمل بھی ہے اور اس سے جو ہے تو تقویٰ بھی انسان کے پاس آتا ہے. یہ روزے کی فضیلت ہے. اور روزہ دار ہمیشہ عبادت میں ہے. سبحان اللہ. یہ روزے دار ہمیشہ عبادت میں ہے، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے الصائم فی عبادت وَإِن كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا، یعنی روزہ دار ہمیشہ عبادت میں ہے، خواہ وہ بستر استراحت میں ہو، جب تک کہ مسلمان وہ کسی غیبت نہ کرے، غیبت جسے ہم کہتے ہیں غیبت نہ کرے، وہ عبادت میں ہے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں روزہ دار کتنی فضیلت دیا. روزہ دار وہ ہمیشہ پورے روزے کی حالت میں عبادت میں ہے جب تک کہ وہ غیبت نہ کرے. نوم الصائم عبادت گیا ہے جیسے میں نے اشارہ کیا. اس کے علاوہ اور فضیلت اس کی ہے کہ اس کے اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. میرے پاس حدیثیں موجود ہے روایت کی، میں وقت کی بنا پر روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ فرمایا ہے معصوم نے صائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو ہے، فرحت عند افطار اور فرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی جو ہے تو وہ افطار کے وقت ہے، اور ایک ہے کہ ملاقات خداوند عالم. انسان جب روزہ رکھنے کے بعد سامنے جب افطار کرتا ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ تمام دن وہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا، اور روزہ رکھ کے وہ آج ہمارے بیوی جو ہے تو روزے کے وقت آگے وہ افطار کر رہا ہے. یہ اس کی جزا ہے کہ وہ افطار جو کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے جزا جس کی جو ہے وہ آخرت میں ہے، وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ سے ملاقات کی جزا. یہ
بہت بڑی جزا ہے ان کی طرف سے، جو فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے اشارہ کیا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فضائل، لیکن وقت کم کی بنا پر میں یہیں پر اس کو اتر کرتا ہوں، ورنہ بڑے فضائل ہیں. روزہ کے منہ کی بو ہے، اسے بو نہیں کہتے، خوشبو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو ہے تو روزہ رکھنے کے بعد انسان سے شیطان دور ہوتا ہے. صحیح. اس لیے کہ علی نے خاص کر اگر روزہ کے گرمی میں ہو جائے، جیسا کہ فرمایا مولا علی نے فرمایا ہے کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے، الجہاد بالسیف، بے شک، والاکرام للضیف، والصوم للسیف. صحیح. جہاد تلوار، مہمان کا کرام، اور گرمی کا روزہ. سبحان اللہ. گرمی، لہذا اس کے بڑے فضائل ہیں. میں فضائل کے عنوان سے ہی اکتفا کرتا ہوں. اگر کوئی اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں. قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں کروں تھوڑا سا، چونکہ ٹائم بچا ہے، تو خود روزہ رکھنے کا کیا فلسفہ ہے، روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت قبلہ ہو جائے. قبلہ اس کے تو بہت ہی فلسفے بتائے گئے ہیں کام میں، خاص کر ہمارے ائمہ کے جو روایت وغیرہ ہے اس میں ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے فلسفے کا کہ انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس. صحیح. امیر اور غریب انسان جب روزہ رہتا ہے، ایک امیر اس کے پاس عبداللہ ہر چیزیں کھانے کے موجود ہیں، جو وہ جس وقت چاہتا ہے وہ خرید سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. بالکل بالکل. جب وہ انسان اس سے بھوک کا احساس نہیں ہوتا، اسے پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ امیر انسان جب روزہ رکھتا ہے تب اسے احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہاں جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو فقر کی بنا پر جو کرتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، اس پر کیا چیز میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس وہ امیر کر لیتے ہیں اس روزہ رکھنے کی بنا پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو رئیس کے لیے ہے، غریب روزہ کیوں رکھے بھائی، وہ تو کبھی کہ بھوکا رہتا ہی ہے. غریب جب روزہ رکھتا تو اسے تکلیف میں بھوکے رہنے کا عادی ہو جائے گا. اللہ، یہ فلسفہ ایک فلسفہ روزہ رکھنے کا ہے. دوسرا فلسفہ شکستن شہوات. صحیح. انسان کی شہوت نفس میں کمی آ جاتی ہے، جیسا کہ مولا نے فرمایا ہے مع ما فیہ من الانکسار لہو عن الشہوات. روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، شہوت نفسانی کو کمزور کر دیتا ہے. صحیح. تیسرا فائدہ روزے کا ہے سلامتی بدن. انسان 12 مہینے جس وقت جب جو چاہے اناپ شناپ غذائیں کھاتا رہتا ہے. لیکن ماہ رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، فجر سے لے کے غروب تک جس کا جو مخصوص وقت ہے روزے کا، جب انسان بغیر کھائے رہتا ہے، اس کی وجہ سے بدن کے بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں. اس میں باتیں تولانی اس پر جو ثابت کیا کہ ہاں روزے کا کیا فائدہ ہے، وہ اپنے لحاظ پر فرقہ کہ انسان کے بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہے. ابھی میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ اگر کسی کو اگر کینسر کا کوئی اگر مریض ہو، اور اگر وہ 8-9 اگر وہ بھوکا رہے، اگر روزے کو مان سے نہیں بھوک رہا تھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کی وجہ سے جس کو کینسر ہے، اس پہ جو کینسر کی جو بیماری ہے، بھوک کے بنا پر اس کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو وہ کینسر کے جراثیم پر حملہ کرتا ہے. اس طرح کینسر کے جراثیم اس کے جسم میں مردہ ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کے بنا پر کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ خداوند عالم جو روزہ رکھا کے بہت فلسفہ ہے. یہ اسی لیے کہا گیا کہ روزہ کی تیسرا فائدہ جو میں کہہ رہا ہوں فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے سلامتی بدن ہے. لکل شیء زکات وزکات الابدان الصیام. سبحان اللہ. ہر چیز کی بدن کا زکات جو ہے، یہ تیسرا فائدہ ہوا. تیسرا فلسفہ. چوتھا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے. صحیح. خلوص اس سے آتا ہے. بے شک. فرض اللہ سلام تثبیتا للاخلاص. اللہ نے روزے کو جو فرض کیا ہے یہ ثابت ہونے کے لیے انسان میں خلوص ہے. لوگوں کے اخلاص اس سے ثابت ہو جاتا ہے. اور فقط یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کے اخلاص کو انسان اپنے سامنے پیش کر سکتا ہے. اور ایک فلسفہ اس کا رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی، صحیح، نہ وہاں کھانا نہ وہاں پینا ہے، نہ وہاں یہ آرام ہے، تکلیف ہے. انسان کی جو زندگی مرنے کے بعد ہونے والی ہے اس کی یادآوری اس روزے سے ہو جاتی ہے. صحیح صحیح. ہمیں نے فرمایا ہے لیکن یعرفوا الم جو والعطش
وَيَسْتَدَلُّ عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ، جی آخرت میں یعنی جو لوگ جو اس گرسنگی اور تشنگی یا بھوک اور پیاس کی تکلیف سے وہ مرنے کے بعد جو سے اس کو وہ یاد رکھے گا، اور اس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا۔ بے شک، ایک اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے قلب و دل میں سکون ملتا ہے، یہی تو وجہ ہے جی کہ انسان کو خلوص میں قلب دل میں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان کے جب آخر ایام ہو، یہ ودا ہو، جب اس کے الوداع، جب ودا یہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے ایک ایسا یہ دلیل ہے محبت کی اور سکون دل کی، کہ اگر قلب کو سکون نہ ہوتا جی تو روزے دار کو اس کے جانے کا غم نہ ہوتا۔ اللہ اس کے علاوہ فلسفہ ہے کہ تقوی انسان کو ملتا ہے، صحیح، جیسا قرآن مجید معروف آیت ہے، سبھی کو سب آج کے بچوں کو یاد ہے ماہ رمضان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تتقون، یہ تقوی جو ہے روزے کا سب سے مہم یہ فلسفہ ہے۔ اور تقوی کے لیے تقوی کی بہت آیت ہے، خود سورہ بقرہ میں شروع میں کہا ھدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے ہے۔ اور تقوی کے لیے روزہ کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے روزے کا جو میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ایک کی تشریح کروں تو پھر کافی وقت لگتا ہے، چونکہ وقت کے لحاظہ میں نے آپ کو یہ زحمت دی اور جو میرے پاس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی مختصراً ایک چھوٹا سا میسیج ہو ماہ رمضان کے عنوان سے تو وہ بھی ارشاد فرمائے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے زحمات قبلہ تمام۔ میں اور میرا پیغام کیا، بس عرض یہ ہے کہ روزہ جو ہے صرف ہمارے جو ہے تو مقصد سے بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ روزہ جو ہمارے روزہ آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے، کان کا روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ اگر اس کی رعایت ہم نہ کریں تو وہ روزہ تقریباً فاقہ بن جاتا ہے۔ یعنی صرف ہم نے کھانا کو روکا لیکن آنکھ سے ہم نے گناہ کیا، ہاتھ سے زبان سے غیبت کی، جھوٹ بولا۔ لہٰذا روزے کی قبولیت کے لیے ہم تمام مومنین، پہلے مجھے خود پھر تمام مومنین کو چاہیے کہ تمام بدن کے اعضاء کو اس طرح استعمال کریں کہ تمام ہمارے بدن کے اعضاء جو وہ روزے سے ہے۔ بے شک بے شک، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا، اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے خاندان والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید آفتاب حسین نقوی صاحب ڈھاکہ بنگلہ دیش سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور جو خود ماہ رمضان کے فلسفے کے عنوان سے ہو یا خود فضائل ماہ رمضان عظیم ہو، دونوں نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ مہم گفتگو ہے کہ خود ہمیں ماہ رمضان کی فضیلت کا اندازہ ہوگا تو ہم جا کے روزہ بھی اسی دعوت تاب کے ساتھ اور اسی سعی اور کوشش اور تلاش جو ہے وہ ہماری زیادہ ہوگی، اگر ہمیں خود جو ہے وہ ایک چیز کا اندازہ ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے اور روزے کی کیا فضیلت ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ یہی تمنا کرے گا کہ خدایا پورا سال جو ہے وہ ماہ رمضان ہو جائے اور ہم جو ہے وہ روزے رکھتے رہیں۔ لیکن ہمارے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ خود ہمارے جہل اور خود گناہوں کا پردہ اور خود ہماری نادانی یہ جو ہے وہ حائل ہو جاتے ہیں، وہ اصل چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے
اس فضیلت کی سمجھ ہمیں نہیں آتی. سمجھ کی بات یہ نہیں، یعنی اس کو ہم درک نہیں کر سکتے. سنتے ہیں لیکن درک نہیں کر سکتے. جس کو اب یہ یہاں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اگر انسان کو کسی ایک قاتل ایک قتل کی خبر جو ہے وہ دے دے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص نے فلاں شخص کو اس طریقے سے قتل کیا، تو ایک دفعہ انسان جو ہے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. لیکن اگر وہ جو ہے وہ قتل کی ویڈیو آپ کے پاس لے آئیں تو بات کچھ اور ہو جائے گی. یعنی گویا ایک دفعہ سننا ہے، ایک دفعہ آپ کو ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو مثلا کسی نے اس طریقے سے قتل کر دیا. اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان اس کو وہیں حضوراً اس چیز کو وہیں پہ دیکھ لے، تو وہاں اثرات جو ہے کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے جہاں تک گناہ کرتے ہیں اور گناہ سے ہم نہیں ڈرتے، تو ہمیں صرف سنی سنائی پتہ ہے کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے یا مطلب قرآن میں ہے کہ گناہ نہ کریں، یہ گناہ مثلا نہ کریں، یہ کام نہ کریں وگرنہ گناہ ہے. لیکن ہمیں اس کی صحیح طریقے سے ہم اس کو درک نہیں کیے ہیں. اگر درک کر لیے ہوتے تو کبھی اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے. اور یہ درک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انسان جو ہے خود معصوم کی زبان کی تصدیق کرے، کہے کہ جیسے امام نے کہا ہے، جیسے رسول نے کہا ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، وہ حق اور سچ ہے اور ہم جو ہے اس کے پیروکار ہے. تو آپ اس طریقے سے جب اپنے درجہ آپ کو اوپر جاتا رہے گا تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں آپ ان چیزوں کو درک بھی کر سکتے ہیں، درک بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن انسان کی تقویٰ جو ہے وہ تقویٰ اس درجے کی ہونی چاہیے، تقویٰ اس درجے کی ہونی چاہیے. تقویٰ کس قدر انسان متقی ہے. تو ہم لوگوں کو اور مخصوصاً چونکہ گناہ کی اس زشتی اور اس کی قباحت کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں اس چیز کو درک نہیں کر پاتے اور گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود دوبارہ گناہ کے نزدیک جاتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ انسان ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بھی اسی گناہ کی طرف رغبت کر لیتا ہے، چونکہ وہ زشتگی اس کی قباحت، اس کی پلیدگی کا انسان کو اندازہ نہیں ہے. جب اندازہ نہیں ہے تو ہم درک بھی، ہمارے ادراک بھی کمزور ہوتے ہیں. انسان ایک دفعہ مثلا نعوذ باللہ زنا کر لیتا ہے، پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کئی دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسی چیز کی طرف جو ہے دوبارہ رغبت اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ مراحل ہے کہ اس مراحل میں انسان کو ضرورت ہے کہ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے اس چیز کی طرف رغبت کرے. اور خود اگر انسان اللہ کے قریب جا پہنچے اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے تو یقیناً گناہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور جہاں پر خود مقاصد ماہ رمضان ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کو کیوں واجب کیا گیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ اپنے بندوں پہ ظلم فرمائے گا؟ کہ ظاہر ہے کہ سال میں کچھ ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں اور ایسے موسم بھی ہوتے ہیں، یعنی سال میں ایسا موسم ہوتا ہے کہ گرم موسم ہوتا ہے اور اس میں یقیناً انسان جو ہے وہ اذیت ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو وہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے اگر روزہ رکھے گا تو بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ اتنی تکلیف انسان کو نہیں دے گا جس کی اس کو وسعت نہ ہو، جتنی اس کی تحمل نہ ہو. تحمل سے زیادہ جو ہے اللہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. بوجھ اتنا ڈالتا ہے کہ جتنا انسان اٹھانے کی تاب اور طاقت رکھتا ہے. تو خود ماہ رمضان اور روزے کے رکھنے کا، جو کہ گرم موسم میں بھی روزے آ جاتے ہیں، جب یہ ایسا کچھ سال پہلے سے بھی زیادہ گرمی تھی، جو آج اس دفعہ تو خیر گرمی تھوڑی سی شدت کم ہے،
لیکن گزشتہ سالوں سے، گزشتہ کچھ ایسا جو خود گرمی جو ہے جون جولائی میں بھی جو ہے وہ روزے ماہ رمضان تھا اور روزے رکھے جا رہے تھے. تو اس یقیناً اللہ نے جتنا انسان کے اوپر جو روزوں کا وجوب کر دیا، یقیناً اللہ نے اتنا ہی زور انسان کے اوپر ڈالا ہوا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو اٹھانے سے قاصر ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اور اس کو جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے. جتنی طاقت ہوگی اسی اعتبار سے اللہ نے اس پر یہ بوجھ جو ہے وہ ڈالا ہے کہ کم از کم جو ہے انسان میں اتنی وسعت ہے. تو عرض یہ ہے کہ خود ماہ رمضان کی روزے کے مقاصد میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے. انسان متقی ہو جائے، لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو اور اس سے جو ہے آپ متقی ہو جاؤ گے. تقویٰ کے لیے آپ کو روزہ آپ سے رکھوایا جا رہا ہے، یعنی متقی ہو جانا. خود تقویٰ کا مقام جو ہے، انسان مقام تقویٰ تک پہنچ جاتا ہے اگر صحیح معنوں میں ایک شخص جو ہے وہ روزے دار ہو جائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً انسان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مقام تقویٰ تک پہنچ سکتا ہے اگر انسان صحیح طریقے سے روزہ جو ہے وہ رکھیں اور صحیح شرائط کے ساتھ روزہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ انسان صرف پیٹ اور اس حد تک روزہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کچھ کھا نہیں رہا، پی نہ رہا. کھانے پینے کے حد تک روزہ نہ ہو، بلکہ روزہ جو ہے اس سے بالاتر ہو. اس دن بھی ہم آپ کی خدمت میں احادیث پڑھ رہے تھے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کے خود روزہ رکھنا فقط یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی صرف جو ہے وہ کھانے اور پینے کے حد تک اس کا روزہ ہے اور باقی اعضاء و جوارح کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ رہا، تو اس قسم کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ یہ ہے کہ انسان حتیٰ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے اور حتیٰ اپنی جلد کا بھی روزہ رکھے اور حتیٰ معصوم کے حدیث میں ہے کہ حتیٰ بالوں کا بھی روزہ رکھے. بالوں کا روزہ بھی انسان رکھے، یعنی بال کا روزہ، حتیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا انسان روزہ رکھے. اس کو کہتے ہیں روزہ. روزہ یہ نہیں ہے کہ انسان فقط جو ہے انسان بھوک پیاس میں جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، باقی سب کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ایسی مذاق جو غیر شرعی مذاق ہوتی ہے. دوسری جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف اس کی رغبت ہے جو کہ غیر مشروع چیزیں ہیں، اور صرف جو ہے وہ کھانا پینا نہیں کر رہا، لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی کاروبار میں کوئی حرام اس کو ملے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ خود روزی کی توہین ہے جو انسان کر رہا ہے اور خود اپنی بھی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بھی ظاہر ہے کہ اذیت دے رہا ہے. روزہ اس نے پیٹ کا ہی روزہ کیوں نہ صحیح، لیکن یہ ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ روزے کا مطلب وہی ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اور دیگر معصومین کے اقوال میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ روزہ جو ہے وہ پورے اعضاء اور جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. ایسا روزہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو ہے تمام وجود کا روزہ ہو، حتیٰ روح یعنی روحانی روزہ ہو، اس کا روحانی طریقے سے روزہ ہو. روزہ ایسا روزہ ہو کہ بالکل روحانی طریقے سے ہی اس کا روزہ ہو، اس کو کہتے ہیں روزہ. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ہمیں صرف یہ ہے کہ ماہ رمضان ایک تنوع ایجاد ہو جائے، ایک مزہ آ جاتا ہے. چلو مثلا یہ ہے کہ سحری افطاری کا مزہ آ جاتا ہے، انسان ٹھیک طریقے سے روزہ کو ایسے یہ ایسے روزے انسان نہ رکھے. یہ ٹیلی ویژنوں پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، بڑا عجیب نکتہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں. یہ کھانا بنانا، مختلف کھانے سے کھانا، یہ کرو وہ کرو، یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزے کی توہین ہے. روزہ انسان بے شک بھوک لگتی ہے، کھائیں انسان مقدار میں کھائیں، اور بالکل جو ہے یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے دوسرے ایام میں جو ہے وہ کھانے کی مقدار کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے. ماہ رمضان میں
ٹیسٹی قسم کے کھانے اور دوسرے اور تیسرے اور یہ سب بنا کے وہ ماہ رمضان، اگر یہ ہے کہ انسان خود جو ہے دوسروں کی خاطر بنائے تو پھر تو ٹھیک ہے. مثلا آپ نے کسی کو دعوت دی ہوئی ہے، یا بچے ہیں گھر میں، انسان کے اپنے بچے ہیں روزے سے ہیں، تو ان کے خاطر آپ کوئی چیز لے تو یہ تو اچھی چیز ہے، آپ بہرحال ثواب ہے یقیناً ثواب. لیکن انسان اپنے پیٹ کے خاطر، خود اپنے پیٹ کی خاطر اگر یہ چیزیں بنا رہا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے. جی روزے یعنی روزے سے مراد یہ ہے کہ روزے کی ایک طریقے سے جو ہے آپ یہ کوئی آپ انجوائمنٹ والا سلسلہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ہے تھوڑا سا یہ مشکلات اس میں ایجاد ہو جائیں گے. ایسا نہیں یعنی وہ فائدہ آپ کو روزہ، یعنی کوئی نعوذ باللہ کوئی فقہی اعتبار سے روزہ کوئی باطل تو نہیں ہے، وہ تو اس نے رکھ لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود جو ہے وہ جو حقیقت روزے تک پہنچنے کی، اور روزے کی حقیقت ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اور وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ روح اعتبار سے متقی ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ روزہ پورا رکھ لیا اور انجوائمنٹ کے طور پہ مثلا ایک ریسٹورینٹ میں چلے گئے. ایک تو میں نے عرض کر چکا ہوں، اگر مہمان ہے گھر والوں کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ تو ایک اور چیز ہے، وہ کرنا بھی چاہیے انسان کو. حد اس کی وہ یہ ہے کہ بیوی بچے خوش ہو جائیں تو یہ ثواب ہے. مہمان ہیں آپ کے، وہ خوش ہو جائے ثواب ہے. اور دوسری جو ہے نا آپ نے ان کی ضیافت کر دی، گویا کہ اللہ کے مہینے میں اللہ کے مہمانوں کی ضیافت کر دی، تو وہ تو اس کا تو اجر و ثواب کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن خود میں عرض کر رہا ہوں کہ خود اپنی وجہ سے، اپنی پیٹ کی وجہ سے، یعنی خود پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے، یہاں اذان ہو گئی اور یہاں کھانے کے لیے دوڑ پڑے اور کوشش کریں اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، تو یہ چیز جو ہے غیر مناسب ہے. ہمیں خود اخلاقیات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وہ جو دشمنان اہل بیت جو کام کر رہے ہیں، دشمنان اہل بیت بھی روزے رکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں سے زیادہ بھی رکھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، اور حتیٰ بعض ان کے جو ممالک ہے اس میں تو اس قدر ہے کہ حتیٰ ایک شخص کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کر دیا جاتا ہے. یعنی خود ضیافت جو کرتے ہیں اونٹوں کو ذبح کر کے لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں. لیکن روزہ جو ہے وہی رسول اللہ کی حدیث ہے، روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں بخاری میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، فرمایا اگر کوئی شخص احد کے برابر پہاڑ سونا غریبوں میں تقسیم کرے، ایتام میں تقسیم کرے، حتیٰ صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومیت میں مر جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن حب علی اور ولایت علی اگر وجود میں نہیں ہے تو یہ شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. روزہ تو یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ جو بھی کرے احد کے برابر پہاڑ کو سونے کو غریبوں یتیموں میں تقسیم کرے، اور اس کے علاوہ صفا اور مروہ جو کہ حج کے وہاں پہ مظلومیت کی موت شہید ہو جائے، یعنی اس کو کوئی مظلومیت کی موت قتل کر دے. لیکن یہ شخص اگر حبدار علی نہیں ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا، یہ قتل ہونا، یہ غریب اور ایتاموں میں کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے کہ جب یہ شخص جو ہے وہ ولایت حضرت امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو محبت اور مودت ہے وہ ان کے وجود میں ہو تو کام بنے گا، نہیں ہے تو یہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، زکوٰۃ جو دی ہے اس نے فضول خرچی کی ہے، روزہ رکھا ہے اس نے جا کے ڈائٹنگ کی ہوگی مثلا، یا کوئی اور اس قسم کے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس وقت ہے کہ جب بندہ خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام جو کہ فرض اللہ ہو، اللہ کی طرف سے فرض ہے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، وہ اس کے وجود کے اندر ہے تو کام بنے گا، نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بس یہ ایک ایسا فیصلہ ہے. تو بھائی روزہ جو ہے وہ مومنین کے روزے ہوتے ہیں، آپ کے روزے ہیں، دوسرے لوگوں کے روزے نہیں ہے. وہ کچھ کر رہے ہیں، بہرحال خود اپنے آپ کو تھوڑا سا وجود کی صفائی کے لیے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. قرب الہی کا روزہ جو ہے وہ شیعہ کا ہے، جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام رکھنے والے، روزہ اس کا ہے، نماز اس کی ہے. باقی لوگوں کی نماز روزے جو ہے وہ اپنی جگہ پر جو بھی وہ کر رہے ہیں اپنے سے ان کا مربوط ہے. لیکن ہم لوگوں کی جو
جو روزہ ہونا چاہیے وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. وہاں اونٹ وہ ذبح ہوتے ہیں اپنے خاطر، مہمانوں کے وہ اپنی خاطر اونٹ ذبح کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ سادگی سے کام کیا کرو، محبت سے کام کیا کرو، اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو فوقیت دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح روزہ ہو آپ کا بھی، کہ یہاں پر وہ ہوا نہیں اور یہاں پر آذان ہوئی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ٹوٹ پڑ گیا ہے، گوشت پڑا ہوا ہے، گوشت کو کھا رہا ہے جیسے کہ کبھی زندگی میں اس نے کھانا ہی نہیں کھایا. عرض یہ ہے کہ ہمارے روزہ اور ان کے روزے میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو علی کا شیعہ ہے، علی کا شیعہ ہے تو علی کے شیعوں کا روزہ بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی سے اوپر دوسرا گلاس پانی آپ کے ہاتھ میں، دوسرا روزے دار ہے اذان ہو گئی اس کے ہاتھ میں پکڑوا دے کہ بسم اللہ پانی پی لیجئے گا. اپنے آپ کو کم درجے پہ رکھنا، اس کو اہمیت دینا، یہ ہے روزے دار. صوم و صبرن، روزے کا مطلب ہے صبر کرنا. تو صبر کیسے صبر؟ یہ صبر کا طریقہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسا روزہ رکھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اذان نہیں ہوئی اور یہاں پر گوشت، اونٹ کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے اور کباب ہے اور سب یہ چیزیں. یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ صحیح یہی ہے کہ ہم اپنے سے دوسروں کو فوقیت دیں. اچھا کھانا ضرور بنائیں لیکن وہ اچھے کھانے کو آپ مہمانوں کے سامنے رکھ دیں. خود بھی کھائیں بے شک، لیکن اصل چیز جو ہے وہ مہمان آپ کے، نیت آپ کی مہمان ہونی چاہیے. نیت کے اوپر آپ کے کنٹرول یہ ہو کہ وہ جو بنا رہے ہیں مہمان مراد ہو، یہی ہے. اور باقی جو ہے جیسے لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے روزے کو افطار کر یا نہیں رکھ رہے. یقیناً اگر یہ شخص بغیر کسی عضو شرعی کے یہ کام انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص سے ہم ابراز براعت کر لیں اور اس سے جو ہے رشتہ داری نہ کرے، اس کے گھر بار نہ جائے، کیونکہ حکم خدا کی پائمالی یہ جو ہے وہ کوئی مومن برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کی اپنی ان ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ خود اس شخص کو جو ہے تنبیہ کرے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تنبیہ تو ہم لوگوں کو ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے. مقدس مہینہ ہے. یقیناً ہمارے دور کے صاحب، ہمارے زمانے کے امام، ہمارے آقا اور پیشوا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو کہ عرصہ ہو گیا کہ جا چکے ہیں اور یقیناً موجود ہے، لیکن ہماری گناہیں اتنی زیادہ ہے کہ ہم مولا کو درک نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کے ادراک جو ہے وہ کمزور ہے. اپنے صاحب، اپنے امام، اپنے ولی، اپنے سرپرست کو ہم درک نہیں کر سکتے. اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے؟ امام کی غیبت ایسی غیبت تو نہیں ہے کہ مکمل غیب ہو اور اس تک رسائی تک ممکن نہ ہو. نہیں، ہزاروں مسائل ہے کہ وہاں ہمارے علماء صلحاء امام کی خدمت میں پہنچے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ماہ رمضان اس عنوان سے بھی ہمارے لیے خاص ہونا چاہیے کہ ہم اس ماہ میں تقوی الہی کو اختیار کریں اور تقوی الہی کے ساتھ ساتھ حجت خدا کے ظہور کے لیے، امام الوقت کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا بھی کرے. چونکہ ظاہر ہے حدیث میں جو وارد ہوا ہے، کہتا ہے کہ اپنے امام کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو، چونکہ تمام کے تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. تو یقیناً جو بھی مشکلات ہے، چاہے وہ دنیاوی مشکلات ہے ہمارے یا دینی اعتبار سے مشکلات ہے، اخلاقیات، سب مشکلات کا آخری حل جو ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.